بسم اللہ الرحمن الرحیم قافیۃ الباء وقال يمدح سيف الدولة وهو يسائره إلى الرقة وقد اشتد المطر بموضع يعرف بالثديين. سائرہ یسائرو کا معنی ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلنا. یسائرہ کی جو ضمیر منصوب ہے یہ لوٹ رہی ہے سیف الدولہ کی طرف، اور ضمیر مرفوع ابو طیب کی طرف. اس طرح قالا اور یمدحو کی بھی ضمیریں ابو طیب کی طرف لوٹ رہی ہیں. اور ابو طیب متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ رقہ جا رہا تھا، اور ایک جگہ اور سدیین نامی ایک جگہ پر بارش تیز ہوئی تھی، بارش بہت ہوئی تھی. اور ابو طیب متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا جبکہ اس کے ساتھ رقہ جا رہا تھا، اور سدیین نامی ایک جگہ پر بارش خوب ہوئی تھی، زیادہ ہوئی تھی. کیا کہا تھا؟ لِعَيْنِي كُلَّ يَوْمٍ مِّنْكَ حَظٌّ تَحَيَّرُ مِنْهُ فِي أَمْرٍ عُجَابٍ. حظ کا معنی ہوتا ہے حصہ، اور تحیرہ یا تحیرو کا معنی ہوتا ہے حیرت زدہ ہونا، حیرت میں پڑنا. تحیرو کی اصل تتحیرو ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے عین کی طرف. عین مؤنث سمائی ہے. عجاب عجیب کے معنی میں ہے، تعجب خیز، حیرت انگیز. عجیب عجاب دونوں استعمال ہوتا ہے. شیء عجاب آیا ہے قرآن میں، اور اسی طرح طویل، طوال، سریع، سرا. ٹھیک ہے، سرا سریع کے معنی میں، طوال طویل کے معنی میں، عجاب عجیب کی طرح. ٹھیک ہے، یہ سب یکساں استعمال ہوتا ہے. منہو کی ضمیر حظ کی طرف لوٹ رہی ہے. میری آنکھ کے لیے ہر روز تجھ سے ایک حصہ ہوتا ہے جس سے وہ ایک حیرت انگیز امر میں حیرت میں پڑ جاتی ہے. میری آنکھ کے لیے ہر روز تجھ سے ایک حصہ ہوتا ہے جس سے وہ آنکھ ایک تعجب خیز امر میں حیرت زدہ ہو جاتی ہے. یعنی آئے دن تجھ سے ایک حیرت انگیز کام صادر ہوتے رہتے ہیں، حیرت انگیز امر صادر ہوتے رہتے ہیں، اور اسے دیکھ کر کے میری آنکھ کو حیرت ہونے لگتی ہے. اور وہ حیرت انگیز امر کیا ہے، اسی کا بیان آنے والے بیت میں ہے. حمالۃ ذی الحسام علی حسام وموقع ذی السحاب علی سحاب. حمالہ کا معنی پرتلا،
میان میں لگا ہوا وہ پٹا جس کو پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں تلوار کو، لٹکاتے ہیں کندھے پر، تو اسی پٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرتلا کہا جاتا ہے، اور عربی میں حمالہ کہا جاتا ہے، اور حمالہ کی جمع حمائل۔ حسام شمشیر برہ، تیز تلوار، کاٹنے والی تلوار۔ موقع ذا السحاب، ذا اس میں اشارہ ہے، اور موقع وقع یقع وقوعا، یہ موقع وقوع کے معنی میں ہے، مصدر میمی ہے۔ وقع یقع، واقع ہونا، پڑھنا، گرنا۔ سحاب بادل، صحابتن کی جمع ہے، اور اس کی جمع سحب آتی ہے۔ وہ تعجب خیز امر یہ ہے، حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اس تلوار کا پرتلا ایک تلوار کے اوپر ہے، اور اس بادل کی بارش ایک بادل پر ہو رہی ہے۔ یہاں دوسرے جو حسام سے مراد ممدوح سیف الدولہ ہے، استعارہ ہے، سیف الدولہ کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ حسام سے، تیز کاری میں، اور جود و سخا میں سیف الدولہ کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ صحاب سے، تو دوسرے والے صحاب سے مراد سیف الدولہ ہے۔ اس تلوار کا پرتلا ایک تلوار کے اوپر ہے، اور اس بادل کی بارش ایک بادل پر ہو رہی ہے، یعنی تلوار کا پرتلا تلوار پر تو ہوتا نہیں ہے، حسام پر، تلوار پر۔ ممدوح تیز کاری، اور جو عزم کر لے اسے کر گزرنے میں تو تیز تلوار کی طرح ہے، پھر بھی اس پر، اس کے اوپر ایک تلوار ہے، تلوار کا پرتلا ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ اسی طرح ممدوح سیف الدولہ جہاں جاتا ہے جود و کرم کی بارش برساتا رہتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر یہ بادل کی بارش ہو رہی ہے، اس کا پانی گر رہا ہے، یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے۔ وزاد المطر فقال، اور بارش اور تیز ہوئی تو اس نے کہا۔ یہ ایک ہی موقع سے اشعار کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیت دونوں، پھر اس کے بعد جب اور زیادہ ہونے لگی بارش تو پھر یہ اشعار کہے۔ تجف الارض من هذا الرباب ويخلق ما كساها من ثياب۔ جفا یا جفو کا معنی ہوتا ہے خشک ہونا، سوکھنا۔ رباب کا معنی سفید بادل، سفید بادل جو ہوتا ہے اس سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ واحد ربابہ ہے۔ خلقہ یخلقو، خلیقہ یخلقو، اس کا معنی ہوتا ہے بوسیدہ ہونا۔ اور کسا یکسو کا معنی ہوتا ہے پہنانا۔ ثیاب ثوب کی جمع، من ثیاب یہ بیان ہے ماں کا۔ کساہا ضمیر منصوب لوٹ رہی ہے ارض کی طرف، اور کسا کی ضمیر مستتر لوٹ رہی ہے ہوا رباب کی طرف۔
ھذا الرباب سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی من مائی ھذا الرباب یا من مطری ھذا الرباب. زمین اس بادل کے پانی سے خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، اور بوسیدہ ہو جائے گا وہ لباس جو اس نے اسے پہنایا. یعنی بادل سے جو بارش ہو رہی ہے، اس بارش سے کچھ دن کے بعد یہ زمین خشک ہو جائے گی، اور اس بارش سے انواع اقسام کے اگنے والے سبزے بوسیدہ ہو جائیں گے. جب بارش ختم ہو جائے گی اور زمین سوکھے گی تو اس بارش سے جو قسم قسم کے پودے اگیں گے، سبزے اگیں گے، وہ سب سوکھ جائیں گے، شادابی ختم ہو جائے گی. اس بادل کی بارش سے زمین خشک ہو جائے گی، اور جو لباس یعنی سبزوں کا لباس، شادابی کا لباس، ٹھیک ہے، اور جو لباس اس نے زمین کو پہنایا وہ بوسیدہ ہو جائے گا. وما ينفك منك الدهر رطبا ولا ينفك غيثك في انسكاب. رطب کا معنی ہوتا ہے شاداب. رطبہ یرطبو نرم ہونا اور تازہ ہونا، شاداب ہونا. غیث کا معنی بارش، وہ بارش جو ضرورت کے وقت ہو، حاجت کے وقت ہو، یعنی نفع بخش بارش. انسکاب، انسکبا، انسکابن کا معنی ہوتا ہے بہنا، گرنا. اور اے ممدو تیرے باران کرم سے زمانہ ہمیشہ شاداب رہے گا. تجھ سے شاداب رہے گا مطلب کیا؟ تیرے باران کرم یعنی تیری جود و سخا کی جو بارش ہوتی ہے لوگوں پر، اس سے زمانے والے ہمیشہ خوشحال رہیں گے، شاداب رہیں گے. ولا ينفك غيثك في انسكاب، اور تیری بارش ہمیشہ ہوتی رہے گی. یعنی تو اس برسنے والے بادل سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس کا اثر چند دنوں تک رہتا ہے، اور اس سے بارش کبھی کبھار ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن جب پانی اس کا خشک ہو جاتا ہے تو اس کے سبزے ختم ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، ہریالی ختم ہو جاتی ہے. لیکن تیرا معاملہ ایسا نہیں ہے. تیرے جود و کرم کی جو بارش ہوتی ہے اس سے لوگ ہمیشہ زمانے والے یعنی لوگ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں. اور تیرے جود و کرم کی بارش رک رک کر کے نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن لٹا دیا پھر اس کے بعد ختم. تو بادلوں سے بھی افضل ہے. تسائرک السواری والغوادی
مسایرۃ الاحباء اضطرابی. سایرہ یسائر مسایرتن ساتھ ساتھ چلنا. سواری ساریہ کی جمع ہے. ساریہ شام کو اٹھنے والا بادل، رات میں اٹھنے والا بادل. اور غوادی غادیہ کی جمع ہے، اسی کی ضد ہے. غادیہ صبح کو اٹھنے والا بادل. احبا حبیب کی جمع ہے. اور طریبہ یطربو کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، مست ہونا، خوشی سے جھوم اٹھنا. اسی سے صفت طریب اور اس کی جمع طراب. صبح و شام کو اٹھنے والے بادل تیرے ساتھ ساتھ ایسے ہی چلتے ہیں جیسے خوش و خرم دوست ساتھ چلتے ہیں. صبح و شام کو اٹھنے والے بادل تیرے ساتھ ساتھ خوش و خرم دوست کی طرح چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ تفید الجود منک فتحتدیہ وتعجز عن خلائقک العذاب. تفیدو بمعنی تستفیدو، ٹھیک ہے، استفادہ کرنا، حاصل کرنا، سیکھنا، اس کے معنی میں ہے یہاں پر. احتضا احتضان کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا، پیروی کرنا. عجزہ عاجزو درماندہ ہونا، عاجز ہونا. خلیقہ کی جمع خلائق، اخلاق کے معنی میں ہے. عذب کا معنی شیریں ہوتا ہے، خوش، اچھا. وہ بادل تجھ سے جود و سخا سیکھتے ہیں، پھر اس کی نقل کرتے ہیں، اور تیرے شیریں اخلاق سے وہ درماندہ رہتے ہیں، عاجز رہتے ہیں. یعنی صبح و شام کو اٹھنے والے بادل، یہ صبح و شام کے جو بادل ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ بارش ہوتی ہے. شام کو جو اٹھتا ہے بادل تو اس سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے. اسی طرح صبح صبح جو بادل اٹھتا ہے اس سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کہتا ہے یہ ساتھی کی طرح تیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جہاں جاتا ہے، اور دیکھتے رہتے ہیں کہ تیرا باران کرم کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تیری جود و سخا کی بارش کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس سے جود و سخا سیکھتے ہیں وہ بادل، پھر اس کی پھر نقل کرتے ہیں. لیکن وہ نقل اگرچہ کر لیتے ہیں، لیکن جو تیری خاص صفت ہے کہ تو جو دیتا ہے مسکراتا ہوا، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ لوگوں کو دیتا ہے، اور وہ رو کر کے، صورت بگاڑ کر کے دیتے ہیں. ان کی جو بارش ہوتی ہے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ تیرے شیریں اخلاق سے درماندہ رہتے ہیں، عاجز رہتے ہیں. وَأَمَرَهُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ بِإِجَازَةِ هَذَا الْبَيْتِ، اور سیف الدولہ نے اس بیت کی اجازت کا حکم دیا. اجازت کا مطلب سمجھتے ہیں، اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے. خرجت غداة النفر اعترض الدماء فلم ارى احلى منك في العين والقلب. اس شعر کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خود سیف الدولہ کا شعر ہے. اس نے طرحی بیت یہ پیش کیا تھا اسے، اور آگے اسے مکمل کرنے کا حکم دیا تھا ابو طیب متنبی کو. تو اس نے آگے جو اشعار آ رہے ہیں اسے کہا تھا. غدات صبح، النفر، نفرہ ینفرو کا معنی ہوتا ہے کوچ کرنا. یہاں منا سے حاجیوں کا کوچ کرنا مراد ہے. اعتراض، اعتراض، اس کا معنی ہوتا ہے بیچ میں آنا.
اور سامنے آنا، جائزہ لینا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ اعترض القائد الجند، کمانڈر کا فوجیوں کو ایک ایک کر کے دیکھنا، جائزہ لینا، ٹھیک ہے۔ دمیا کی جمع دما ہے، دمیا کا معنی گڑیا، حسین اور خوبصورت عورتوں کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے دنیا سے۔ احلا، حلا یحلو حلاوت، اس کا معنی ہوتا ہے شیریں ہونا، دلکش ہونا۔ اور شابن حلون بمانا شابن جمیل، خوبصورت کے معنی میں بھی آتا ہے، حلاوت جمال کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوچ کی صبح گڑیوں جیسی عورتوں کے بیچ سے ہو کر نکلا۔ میں کوچ کی صبح گڑیوں جیسی عورتوں، حسین و جمیل عورتوں کے بیچ سے ہو کر نکلا۔ آتریدو یہ حال ہے خرجتو کی ضمیر سے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آنکھ اور دل کے نزدیک تجھ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ گڑیوں جیسی حسین و جمیل عورتوں کے بیچ سے میرا گزر ہوا، میں ایک ایک کر کے دیکھتے گیا، لیکن میری آنکھ نے اے محبوب تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں پایا، کسی کو نہیں دیکھا۔ فدیناک احد الناس سہما الی قلبی واقتلهم للدارعین بلا حربی۔ فدیناک یہ جملہ دعائیہ ہے، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں۔ احدا حدث سہم الی الصید، اس کا معنی ہوتا ہے شکار کی طرف تیر چلانا، تیر پھینکنا، شکار کو تیر کا نشانہ بنانا، ٹھیک ہے، سیدھا تیر چلانا۔ احدا اس میں تفضیل ہے، اور یہ احدا اور اقتلا یہ منصوب ہو سکتا ہے تمیز کی بنیاد پر بھی، ٹھیک ہے، کاف ضمیر مبہم ہے، اسی سے تمیز کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے حرف ندا محذوف ہو، یعنی فدینا کا یا احد الناس سہما الی قلبی، ٹھیک ہے۔ دارک معنی زرہ پوش، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں اے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ میرے دل کی طرف سیدھا تیر چلانے والے اور بغیر جنگ کے زرہ پوشوں کو قتل کرنے والے۔ ہم تجھ پر قربان ہو جائیں اے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سیدھا تیر میرے دل کی طرف چلانے والے اور بغیر جنگ کے ہی زرہ پوشوں کو قتل کرنے والے، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تیرے نگاہ کا تیر سیدھا دل میں جا کر چبھتا ہے، اس سے
دل کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ جنگجو زرہ پوش جنہیں جنگ میں بمشکل شکست دیا جاتا ہے اور دشمنوں کے تیر اور تیغ کا شکار ہوتے ہیں مشکل سے، انہیں تو بغیر جنگ کے ہی مار ڈالتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ تفرد بالاحکام فی اہلہ الہوى فانت جمیل الخلف مستحسن الکذب۔ تفرد بالامر، کسی بات میں یکتا ہونا، ٹھیک ہے۔ تفرد تفرد باب تفعول سے ہے، الگ ہونا۔ ہوا کا معنی محبت، عشق۔ تفردہ کا فاعل الہوا ہے، اور اہلی کی ضمیر اسی الہوا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب چونکہ وہ رتبتاً مقدم ہے اس لیے اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، کیونکہ اصل عبارت ہوگی تفرد الہوا بالاحکام فی اہلی۔ الخلف یہ اخلاف کا اسم مصدر ہے۔ اخلاف کا معنی وعدہ خلافی کرنا، اور استحسن استحسان کا معنی اچھا سمجھنا، اسی سے مستحسن میں مفعول ہے۔ عاشقوں کے نزدیک عشق کے احکام الگ تھلگ ہیں۔ عاشقوں کے نزدیک عشق کے احکام جدا گانا ہیں، الگ تھلگ ہیں۔ وہ کیا؟ اس لیے کہ تو ایسا ہے کہ تیری وعدہ خلافی بھلی ہے اور تیرا جھوٹ بولنا اچھا۔ عاشقوں کے نزدیک عشق کے احکام جدا ہیں، الگ تھلگ ہیں، چنانچہ تیری وعدہ خلافی بھلی ہے اور تیرا جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے۔ ویسے تو یہ دونوں چیزیں قبیح ہیں، لیکن عشق کے میدان میں یہ دونوں باتیں قبیح نہیں ہیں، بلکہ محبوب کا جھوٹ بولنا بھی محب کو اچھا لگتا ہے، اور معشوق کی وعدہ خلافی عاشق کے نزدیک اچھی ہوتی ہے، اسے پسند آتی ہے۔ وَإِنِّي لَمَمْنُوعُ الْمَقَاتِلِ فِي الْوَغَاءِ وَإِن كُنْتُ مَبْذُولَ الْمَقَاتِلِ فِي الْحُبِّ۔ منع یمنع روکنا، حفاظت کرنا، ممنوع بمانا محفوظ ہے۔ مقتل کی جمع مقاتل، مقتل اس عضو کو کہا جاتا ہے کہ جس پر وار لگنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ وغا کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے صوت، آواز، شور شرابہ، چیخو پکار، اور جنگ کو بھی، میدان جنگ کو بھی وغا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں چیخو پکار ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے۔ بدلہ ابذلو کا معنی ہوتا ہے صرف کرنا، خرچ کرنا۔ بدلہ نفس ہو، جان قربان کر دینا، ٹھیک ہے، قربان کرنے کا معنی بھی آتا ہے۔ اور بے شک میرے وہ اعضاء جن پر وار لگنے سے آدمی مر جاتا ہے جنگ میں محفوظ رہتے ہیں،
اگرچہ وہ اعضاء محبت میں قربان ہو جاتے ہیں، صرف ہو جاتے ہیں، اور بے شک میرے وہ اعضاء جن پر وار لگنے سے آدمی مر جاتا ہے میدان جنگ میں محفوظ رہتے ہیں، اگرچہ وہ اعضاء محبت میں قربان ہو جاتے ہیں، صرف ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے والے مصرے سے اس بات کا کنایا کیا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر آدمی ہوں اور میدان جنگ میں دشمنوں کے حملے سے، دشمنوں کے وار سے میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں اور اپنے دشمن کو مار ڈالتا ہوں، ہلاک کر دیتا ہوں، لیکن محبت میں میں اپنے ان اعضاء کو نہیں بچا پاتا ہوں اور محبوب کے نگاہ کے تیر کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یعنی دل، جگر وغیرہ جو نازک اعضاء ہیں تو وہی مراد ہے یہاں پر مقاتل سے۔ ومن خلقت عیناک بین جفونہ اصاب الحدور السہل فی المرتقى الصعب۔ جفون جفن کی جمع ہے، جفن کا معنی پلک، اور عیناک، عینا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، عینانے تھا، کاف مخاطب کی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اصاب معنی وجدہ ہے، ٹھیک ہے، پانا۔ حدور ڈھلوان جگہ، اس طرح ڈھلوان جگہ جہاں سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں، ٹھیک ہے، بغیر حرکت کے، بغیر کچھ محنت کے۔ سہل معنی آسان، مرتقا ارتقاء سے اس میں ظرف ہے، چڑھنے کی جگہ، صعب سہل کی ضد مشکل۔ اور وہ شخص جس کی پلکوں کے درمیان تیری آنکھوں کی طرح آنکھیں پیدا کر دی جائیں، اور وہ شخص جس کی پلکوں میں تیری آنکھیں پیدا کر دی جائیں، مطلب تیری آنکھوں کی طرح آنکھیں پیدا کی جائیں، تو وہ مشکل چڑھنے کی جگہ میں آسان ڈھلوان جگہ پالے گا۔ یہ مثل کے طور پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصاب الحدور السہل فی المرتقى الصعب، یعنی مشکل سے مشکل کام کو آسانی سے انجام دے لینا، ٹھیک ہے، کر لینا۔ یعنی اے محبوب تیری طرح اگر قاتلانہ نگاہیں، قاتل نگاہیں کسی کی ہوں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا جنگجو بہادر ہو، مرد مجاہد ہو، لیکن اس کی نگاہ کے تیر کا وہ شکار ہو ہی جائے گا۔